والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف میرے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، بے شک اللہ تبارک و تعالی اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو، درود بھیجو، وسلموا تسلیما، اور بہت بہت سلام۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کوئی میرا امتی مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام مجھ پر درود بھیجے گا، کل بروز قیامت اسے میری شفاعت پہنچ کر رہے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیو، الحمدللہ عز و جل ہماری بہت بڑی خوش قسمتی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بار پھر ہمیں ماہ رمضان جیسی نعمت عطا فرمائی، اور بالائے کرم یہ کہ ہمیں آخری عشرہ بھی عطا کر دیا جس میں ایک رات ایسی ہے جس کے بارے میں فرمایا گیا خیر من الف شہر، وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اور ماشاءاللہ خوش نصیب عاشقان رسول اعتکاف میں جمع ہیں، اور اعتکاف کا مقصد لیلۃ القدر کا حصول بھی ہے کہ ایک ہی رات میں 1000 مہینوں سے زیادہ عبادت کا ثواب مل جائے۔ اللہ وہ ہمیں نصیب فرمائے۔ اور پھر دعوت اسلامی کے ساتھ اسلام آباد فیضان مدینہ میں جو عاشقان رسول جمع ہیں، میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، واقعی وی آر ویری فارچونیٹ، بڑے خوش قسمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ سعادت دی ہے کہ ہم دعوت اسلامی کے مدنی مرکز میں حاضر ہیں، اور یہاں کیا کر رہے ہیں، دعوت اسلامی کیا کرتی ہے، یہ تو انشاءاللہ عز و جل میں آپ کو عرض کروں گا، لیکن یوں سمجھیے کہ دعوت اسلامی ہماری کوالٹی آف لائف کو امپروو کر رہی ہے۔ یعنی جتنے بھی عاشقان رسول یہ تشریف فرما ہیں جو معتکف ہیں، اور واقعی وہ چاہتے ہیں کہ ہم یہاں کی برکات اور یہاں کا فیضان حاصل کریں، تو دعوت اسلامی کوالٹی آف لائف کو امپروو کر رہی ہے، انہینس کر رہی ہے۔ تو انشاءاللہ عز و جل میں کچھ ہی بیان میں یا اس کے بعد پھر آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ دعوت اسلامی کس طرح سے کوالٹی آف لائف کو امپروو کرتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب تذکرۃ الاولیاء میں ایک بزرگ کے دنیا سے منہ موڑنے اور عبادت کی طرف متوجہ ہونے کا واقعہ کچھ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ وہ بزرگ ہیرے
اور جواہرات کے ایک بہت بڑے تاجر تھے. اپنا مال و اسباب لے کر بڑے بڑے بادشاہوں اور امراء کے خدمت میں جاتے. ایک مرتبہ تجارت کے سلسلے میں روم، جو روم کا بادشاہ تھا، اس کے پاس پہنچے تو بادشاہ اپنے وزیروں اور امراء کے ساتھ کہیں جا رہا تھا. ان بزرگ سے کہا گیا کہ آپ بھی چلیں. یہ بزرگ بھی وہ سوچ رہے بادشاہ کہیں جا رہا ہے تو میں بھی ساتھ چلتا ہوں. تقریب میں شرکت کے لیے بادشاہ اپنے لشکریوں، سرداروں اور بہت سارے افراد کو لے کر ایک صحرا نما جنگل میں چلا گیا. یہ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہاں ایک خیمہ لگا ہوا ہے اور فوج اس خیمے کے ارد گرد ہے، آرمی ہے. اس خیمے کے قریب بادشاہ اور اس کا ساتھ جو گروہ تھا، جو لشکر تھا، وہ ٹھہر گئے. تھوڑی دیر میں بادشاہ کی فوج کے جنگجو بہادر سپہ سالار پر مشتمل ایک گروہ آیا اور اس خیمے میں داخل ہو گئے. اس کیمپ میں چلا گیا اور کچھ باتیں کرنے لگے. مفہوم سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. جب وہ گروہ خیمے میں تھوڑی دیر ٹھہرا اور نکل گیا، اس کے بعد بوڑھے لوگوں کا ایک گروہ اور آیا. وہ بھی اندر گیا، اس نے بھی کچھ کہا. تھوڑی دیر بعد وہ باہر آ گیا. پھر حسین و جمیل لڑکیوں کا ایک گروہ وہ اندر گیا اور وہاں کچھ کہنے لگا. کچھ دیر کے بعد وہ گروہ بھی باہر آ گیا. اس کے بعد بادشاہ خود اس خیمے میں گیا اور اندر جا کر ٹھہرا، واپس آیا، تقریب ختم ہو گئی. یہ بزرگ بڑے حیران ہوئے. ایک ایسی تقریب تھی، یہ بادشاہ کی تقریب تھی، نہ کوئی جشن ہوا، نہ کوئی شور شرابہ ہوا، نہ کوئی کھیل کود ہوا، نہ کوئی تماشا ہوا، نہ موسیقی، کچھ بھی نہیں. یہ بادشاہ کی کیسی تقریب تھی، ختم ہو گئی. واپس آ کر ان بزرگوں نے اس کے وزیر سے پوچھا کہ یہ تقریب کیسی تھی. وزیر کہنے لگا، بھائی بات اصل یہ ہے کہ وہ جو خیمہ لگا ہوا تھا نا، اس کے اندر ایک قبر ہے اور وہ جو قبر ہے وہ بادشاہ کے بیٹے کی ہے. چند سال پہلے بادشاہ کا ایک جوان بیٹا فوت ہو گیا. شہزادہ بہت خوبصورت تھا، بڑے علوم و فنون کا ماہر تھا، جنگ کا وہ دلیر بہادر تھا. اچانک بیمار ہوا. طبیبوں نے، ڈاکٹرز نے بہت اس پر کوشش کی، بڑا علاج کیا، لیکن وہ شہزادہ مر گیا. اب ہر سال بادشاہ اس کی قبر پر آتا ہے اور سب سے پہلے بڑے بڑے سپہ سالار، فوجی افسر یہ اس خیمے میں جاتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں، اے معزز شہزادے، اگر ہماری طاقت کے ذریعے، اگر ہمارے اسلحے کے ذریعے، اگر ہمارے تیروں اور تلواروں کے ذریعے، اگر ہماری قوت اور ہماری طاقت کے ذریعے، اگر ہمارے لشکر اور فوج کے ذریعے تمہیں موت کے منہ سے بچایا جا سکتا ہوتا تو ہم ساری طاقت لگا دیتے، سارا اسلحہ لگا دیتے، سارا زور لگا دیتے، تمہیں موت کے منہ سے بچا لیتے. مگر بات یہ ہے کہ جب موت آتی ہے تو نہ لشکر کام آتا ہے، نہ طاقت کام آتی ہے، نہ اسلحہ کام آتا ہے. یہ کہہ کر وہ چلے آتے ہیں. اس کے بعد پھر بوڑھے لوگ اندر جاتے ہیں. یہ کون ہوتے ہیں؟ یہ جو سینئر ڈاکٹرز ہوتے ہیں، یہ جو طبیب ہوتے ہیں، حکیم ہوتے ہیں، یہ اندر جاتے ہیں اور وہ بھی جا کر اسی طرح کے جملے کہتے ہیں، اے شہزادے، اگر ہماری میڈیسن کے ذریعے، دواؤں کے ذریعے، ہماری سکل کے ذریعے، مہارت کے ذریعے، سمجھداری کے ذریعے، اگر ہمارے زندگی بھر کے ایکسپیرینس کے بدلے
تمہیں موت کے منہ سے بچایا جا سکتا تم ساری دوائیاں لگا دیتے، ساری سکل لگا دیتے، ساری مہارت لگا دیتے، زندگی کے سارے تجربات نہ چھوڑ دیتے، مگر تمہیں مرنے نہ دیتے۔ مگر اصل بات یہ ہے کہ جب موت آتی ہے تو نہ طبیب کی طب کام آتا ہے، نہ میڈیسن کام آتی ہے، نہ میڈیسن بنانے والے ادارے کام آتے ہیں، اور موت زندگی کو ختم کر دیتی ہے۔ پھر اس کے بعد ہمارے بڑے بڑے علماء جاتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں شہزادے اگر ہماری دعاؤں کے ذریعے، اگر ہمارے علم کے ذریعے، اگر ہماری سفارش کے ذریعے تمہیں موت سے بچایا جا سکتا ہوتا تو ہم بچا لیتے، سب کچھ کرتے، تمہیں اس حال تک نہ پہنچنے دیتے۔ مگر بات دراصل یہ ہے کہ جب موت آتی ہے تو پھر نہ سفارش کام آتی ہے، نہ دعائیں کارگر ہوتی ہیں، اور موت اپنا شکار لے جاتی ہے۔ یہ کہہ کر وہ بھی چلے آتے ہیں۔ پھر حسین و جمیل لڑکیوں کا گروہ اندر جاتا ہے، وہ جا کر اس شہزادے کی قبر پر کہتی ہیں اے شہزادے اگر ہمارے حسن و جمال کی وجہ سے، اگر ہماری اداؤں کی وجہ سے، اگر ہماری جوانی کی وجہ سے، اگر ہمارے رنگ و روپ کی وجہ سے تمہیں موت کے منہ سے بچایا جا سکتا ہوتا ہم سب اپنی جوانیاں لٹا دیتے، ہم سب اپنی جوانیاں قربان کر دیتی۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب موت آتی ہے تو کوئی شے اس کو ٹال نہیں سکتی۔ یہ کہہ کر وہ بھی چلی جاتی ہیں۔ اس کے بعد بادشاہ وزیروں کے ساتھ اندر جاتا ہے اور بادشاہ بھی یہی جملے کہتا ہے اے میرے بیٹے جو کچھ میرے پاس تھا میں نے سب کچھ تمہیں بتا دیا، سب کچھ دکھا دیا۔ اگر بادشاہت، اگر یہ وزارت، اگر یہ طاقت، اگر یہ شان و شوکت، اگر یہ جاہ و حشمت، یہ سب کچھ تمہیں موت کے منہ سے بچا سکتا تو میں قربان کر دیتا، تمہیں مرنے نہ دیتا، تمہیں زندہ رکھتا، تم پر سب کچھ قربان کر دیتا۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ جب موت آتی ہے تو بادشاہ کی بادشاہت نہیں بچا سکتی، وزیروں کی وزارت نہیں بچا سکتی، طبیبوں کی طب نہیں بچا سکتا، طاقتوروں کی طاقت نہیں بچا سکتی، حسینوں کا حسن و جمال نہیں بچا سکتا۔ الغرض دنیا کی کوئی بھی چیز موت سے نہیں بچا سکتی۔ بادشاہ یہ جملے کہتا ہے اور باہر آ جاتا ہے اور پھر 1 سال کے لیے الوداع ہو جاتا ہے۔ ان بزرگوں نے جب یہ جملے سنے تو دل پر چوٹ لگی اور کہنے لگے کہ یہ جو میں مال جمع کر رہا ہوں، یہ جو میں ہیرے جواہرات کے بزنس کرتا ہوں، یہ جو ہیرے جواہرات سمیٹ رہا ہوں، ایک ملک سے دوسرے ملک کے بادشاہ کے پاس، دوسرے ملک سے تیسرے ملک کے بادشاہ کے پاس میں سفر کرتا ہوں، یہ جو آسائشیں سمیٹ رہا ہوں، یہ مجھے خوشی تو ہوتی ہے، لیکن جب اتنا سب کچھ کرنے کے بعد جب موت کا شکار ہو جاؤں گا، مر ہی جانا ہے میں نے، تو پھر اس سارے کو جمع کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ سب کچھ اس نے اللہ کی راہ میں صدقہ کیا اور دنیا سے بے رغبت ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہو گئے۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آج جو دعوت اسلامی کے مدنی مرکز فیضان مدینہ اسلام آباد میں اعتکاف کے لیے جمع ہوئے ہیں، میرے پیارے اسلامی بھائیوں، موت کو بادشاہ کی بادشاہت نہیں روک سکتی، موت کو وزیروں کی وزارت نہیں روک سکتی، دانشوروں کی عقل نہیں روک سکتی، حسینوں کا حسن و جمال نہیں روک سکتا، موت کو طاقتوروں کی طاقت نہیں روک سکتی، اور موت جب آتی ہے تو پھر چھا جاتی ہے۔ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ اکبر، وہ فرماتے ہیں کہ موت جب آتی ہے تو اپنا حصہ لے کر جاتی ہے۔ اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو موت چکھنی ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ اس آیت مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں کہ انسان ہو یا جن یا فرشتہ، اللہ پاک کے سوا ہر کسی کو موت آنی ہے اور ہر کوئی فانی ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی
पारा 5 सूरह निसा की आयत नंबर 78 में इरशाद फरमाता है, तुम जहां कहीं हो मौत तुम्हें आ लेगी, अगरचे मजबूत किलो में हो। इस आयत मुबारका की तफसीर में है कि हर शख्स की मौत का वक्त और मौत की जगह यह मुकर्रर है। अगर कोई से किसी तदबीर और हीले से बच नहीं सकता, तुम जहां कहीं हो अपने वक्त पर मौत तुम्हें जरूर आ लेगी, अगरचे तुम मजबूत किलों में हो और आसमान के बुर्जों में पहुंच जाओ। जिंदगी के लिए कितने ही हिफाजत के सामान बना लो, मगर तुम मरोगे जरूर। मेरे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, वाकई वो दिन कैसा होगा कि जब हमारी मौत का वक्त आएगा, फिर सबसे पहले जो रूह बंदे की निकलती है, वो फिर जो महसूस करता है उसके अंगूठे बेजान हो गए। फिर अंगूठों से आहिस्ता 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 जब रूह निकलती है तो पिंडलियों की तरफ आती है, पिंडलियों से फिर रानों की तरफ, रानों से फिर ऊपर। जब ऊपर आती है अब बंदा कहता मैं गया। अब चीखना चाहे चीख नहीं सकता, रोना चाहे रो नहीं सकता, आवाज देना चाहे दे नहीं सकता। अब उसकी जो आज़ा है वो कमजोर हो गए, उनमें ताकत सल्ब कर ली गई। और हदीस रिवायतों में आता है कि इज़राइल अलैहिस्सलाम उसको बांध देते, चीख नहीं सकता, वो रो नहीं सकता, शोर नहीं बचा सकता, भाग नहीं सकता। इस कदर तकलीफ है कि मौत का एक झटका तलवार के 1000 वार से सख्त है। और मेरे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, वाकई आज एतकाफ की बरकत से अल्लाह अकबर, ये हमें मौत का तस्करा सुनने को मिल रहा है कि मौत का तस्करा करना इबादत है। रिवायतों में आता है कि रोजाना दिन रात में कमो बेश 20 मरतबा मौत को याद करना चाहिए। जो 20 मरतबा रोज याद करेगा मौत को, क़यामत के दिन शोहदा के साथ, शहीदों के साथ उठाया जाएगा। अल्लाह अकबर। इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह इरशाद फरमाते हैं कि अगर जिस्म की एक रग खींची जाए तो बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। जरा गौर करो कि मौत वक्त पूरी रूह को एक रग से नहीं, हर रग से निकाला जाता है, तो किस कदर तकलीफ होगी। फिर आहिस्ता 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 जिस्म के हर हिस्से पर मौत तारी होगी। पहले कदम ठंडे पड़ेंगे, फिर पिंडलियां, फिर राने, और यूं जिस्म के हर हिस्से को सख्ती के बाद फिर सख्ती, तकलीफ के बाद फिर तकलीफ का सामना करना पड़ता है, यहां तक कि रूह हलक तक खींच ली जाती है। यही वो वक्त होता है जब मरने वाले की उम्मीदें दुनिया और दुनिया वालों से खत्म हो जाती हैं। फिर हसरत और नदामत उसे चारों तरफ से घेर लेती है। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, एक रिवायत में आता है कि जब बंदा मरने लगता है तो फिर सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद, एक शख्स की मौत का वक्त करीब आ गया तो उसके घर वाले, बीवी, बच्चे, सारे घर वाले उसके करीब थे, रो रहे थे। अब ये मर रहा है शख्स, तो उस शख्स ने रोते हुए अपने वालिद को बुलाया, अब्बा जी मर तो मैं रहा हूं, आप क्यों रो रहे हैं? अब्बा ने कहा, प्यारे बेटे, मेरे बुढ़ापे का सारा जा रहा है, मैं बुढ़ापे में तेरे बगैर क्या करूंगा। इसके बाद इसने अपनी वालिदा को बुलाया, कह रहा, अम्मी जी आप भी रो रही है, आप क्यों रो रही हैं? अम्मी कहने लगी, मेरा लखते जिगर है, मेरा बेटा है, मैंने बड़ी मुसीबतों से तुझे पाला है, बड़ी मुश्किल से पाला है, अब तू दुनिया से जा रहा है। इसके बाद इसने अपने रोते हुए बच्चों को बुलाया, बच्चों इधर आओ, तुम क्यों रो रहे हो? वो बच्चे कहने लगे, अब्बा जी आज के बाद हम यतीम हो जाएंगे, आपके बगैर हमारी जिंदगी नहीं गुजरेगी, लोग हमें तकलीफें अजियतें देंगे, हम यतीम हो जाएंगे। इसके बाद इसने अपनी ज़ौजा को बुलाया और कहने लगा कि भाई तुम क्यों रो रही हो?
وہ کہنے لگے کہ آپ کا جب دنیا سے انتقال ہوگا تو پھر میں بیوہ ہو جاؤں اور آپ کے بغیر میری زندگی اچھیرن ہو جائے گی۔ یہ شخص سب کی سن کر کہنے لگا کہ تم سب لوگ اپنے لیے رو رہے ہو، اپنی دنیا کے لیے رو رہے ہو، میرے لیے کون رو رہا ہے؟ میرے لیے کون رو رہا ہے؟ بھئی تمہارے بڑھاپے کا سہارا چلا گیا، تمہارا یہ چلا گیا، تمہارا وہ چلا گیا، سایہ اٹھ گیا، میرے لیے کون رو رہا ہے؟ کیا تم میں سے کوئی اس لیے رویا کہ قبر میں میرے ساتھ کیا ہوگا؟ کیا تم میں سے اس لیے رویا کہ قیامت کے دن میں سوالوں کا جواب دے سکوں گا نہیں دے سکوں گا؟ آج میرے پیارے اسلامی بھائیوں، واقعی موقع بڑا اچھا ہے رمضان المبارک کا، اور غور کرنے کا، سیلف اکاؤنٹیبلٹی کا موقع ہے، احتساب کا موقع ہے، ہمیں سوچنے کا موقع ہے کہ ان قریب موت آ رہی ہے، اور ہم آج مصر کہلانے والے کل کو محروم کہلاتے ہوں گے۔ مرحوم فلاں جی انتقال، بلکہ جو مرنے کے بعد سب سے پہلے جو ہماری پہچان چھینی جائے گی وہ ہمارا نام چھین لیا جائے گا۔ جی ہاں، جب کوئی بندہ مر جاتا ہے نا تو گھر والے بھی لاش کے قریب نہیں بیٹھتے، ڈرتے ہیں، اور اگر کسی نے باہر کے ملک سے آنا ہو، باہر کے شہر سے آنا ہو، وہ کہتے ہیں جناب یہ ڈیڈ باڈی کو ہاسپٹل جمع کرا دیں، ڈیڈ ہاؤس میں دے آئیں۔ وہ یہ نہیں کہیں گے کہ جناب یہ یافور رضا صاحب کو یہ سائڈ پہ کر دیں، وہ کہیں گے ڈیڈ باڈی، لاش پاسے کر دیں، جی ہاں جنازہ اٹھائیں، ڈیڈ باڈی اٹھائیں، یہ ڈیڈ ہاؤس میں جمع کرا دیں۔ وہ نام لے کے کوئی نہیں پکارے گا، یہ نہیں کہے گا ابا جی کو اٹھائیں، ابا جی کو اسپتال جمع کرا دیں، ابا جی کو لے آئیں، نہ وہ کہے گا ڈیڈ باڈی لے آئیں۔ نام ہی ختم، مرتے ہی نام ختم، سب آکر نکل گئی، سب دور جاتا رہا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جب بندے کو موت آتی ہے تو پھر وہ بے بس ہو جاتا ہے، پھر کچھ نہیں کر پاتا، پھر دیکھ سکتا ہے، اور قیامت کے دن جو حسرتیں اس کے پاس آئیں گی، اللہ کرے کہ ہم قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں، اور قرآن مجید میں پڑھیں کہ بندہ مرنے کے بعد کیسی کیسی حسرتیں کرے گا، کیسی کیسی حسرتیں کرے گا۔ کاش کہ یا اللہ دنیا میں مجھے ایک بار بھیج دے، مولا آج کے بعد میں پھر گناہ نہیں کروں گا، یا اللہ تو مجھے ایک بار بھیج دے، میں اپنا مال تیرا سارا تیری راہ میں خرچ کر دوں گا، میں نیکوں میں ہو جاؤں گا، میں نیک ہو جاؤں گا، میں یوں کر لوں گا، یا اللہ یوں کروں گا، یا اللہ یہ کروں گا، مگر پھر موقع نہیں آئے گا۔ آج موقع ہے، آج ہمارے پاس موقع ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، تو جو اپنے ظلم کے بعد توبہ کرے اور سنور جائے تو اللہ پاک اپنی مہر یعنی مہربانی سے اس پر رجوع فرمائے گا، بے شک اللہ پاک بخشنے والا مہربان ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ نے اعتکاف نصیب فرما دیا، اللہ کرے ہمیں لائلۃ القدر بھی نصیب ہو جائے، ہمارے سارے گناہ بخشے جائیں۔ آئیے اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، آئیے رب کی بارگاہ میں توبہ کی طرف آتے ہیں۔ تفسیر صراط الجنان میں اس آیت مبارکہ کے تحت لکھا ہے کہ توبہ یہ نہایت نفیس شے ہے، اور کتنا ہی بڑا گناہ ہو اگر اس سے توبہ کر لی جائے تو اللہ پاک اپنا حق معاف فرما دیتا ہے، اور توبہ کرنے والے کو عذاب آخرت سے نجات دے دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرا رب فرماتا ہے کہ توبہ کر لو میں معاف کر دوں گا۔ میرا رب کہہ رہا ہے کتنا ہی بڑا گناہ کر لو، اگر تم اپنے ظلم سے توبہ کر لو گے، گناہ سے توبہ کر لو گے، پھر سنور جاؤ گے تو اللہ پاک اپنی مہربانی سے رجوع فرمائے گا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم نے تو دعوت اسلامی میں بڑوں بڑوں کو سنورتا دیکھا ہے، ہم نے تو سنا ہے کہ جو دعوت اسلامی کے ساتھ آتے ہیں سنور جاتے ہیں، ہم نے تو سنا ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ جو دعوت اسلامی کے مرکز میں آتے ہیں نمازی بن جاتے ہیں، دیندار بن جاتے ہیں، سنتوں کے پابند بن جاتے ہیں، عشق رسول کی مستی میں جھومتے ہیں، حاجی بن جاتے ہیں، نمازی بن جاتے ہیں، صدقہ خیرات کرنے والے بن جاتے ہیں، جھوٹ سے بچنے والے بن جاتے ہیں، غیبت چغلی بغض حسد تکبر سے ریاکاری سے بچنے والے بن جاتے ہیں، وہ علم و عمل کا پیکر بن جاتے ہیں۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، موقع اچھا ہے، آئیے اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لیں،
सच्ची तौबा कर ले कि या अल्लाह, जो मैंने गुनाह किए वो मैंने किए हैं, मुझे इसका इकरार है, मैं उस पर शर्मिंदा हूं, मैं आइंदा नहीं करूंगा, ना आइंदा नहीं करूंगा। और अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाता है, ए ईमान वालो, अल्लाह की तरफ ऐसी तौबा करो कि जो आगे को नसीहत हो जाए। यह तौबतुन नुसू है, तौबतुन नुसू है। और इस आयत करीमा में जो तौबतुन नुसू का जिक्र है, इसमें हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदी अल्लाह तआला से रिवायत है कि हजरत सैयदना मुआज़ बिन जबल रदी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, तौबतुन नुसूहा क्या है? तो आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इससे मुराद यह है कि बंदा अपने किए गुनाह पर शर्मिंदा हो, अपने किए गुनाह पर शर्मिंदा हो, फिर अल्लाह पाक से माफी मांगे और उस गुनाह की तरफ ना लौटे, कभी ना लौटे। जैसे एक बार अगर थन में से दूध निकाल लिया जाए तो वापस नहीं लौटता। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर इब्ने खत्ताब रदी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, आपने तौबतुन नसूहा के बारे में जब पूछा गया, सच्ची तौबा ये मुराद क्या है, तो आपने इरशाद फरमाया, एक कोई शख्स ऐसे गुनाह, ऐसे बुरे अमल से तो ऐसी तौबा करे कि फिर कभी उस गुनाह में ना पड़े, कभी भी उस गुनाह में ना पड़े। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, वाकई अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हम हाजिर हैं। रमजान का महीना है और एतकाफ करने वाले की मिसाल तो यूं दी गई कि ये गोया के मस्जिद में आ गया, ये इस शर्त पर बैठ गया कि या अल्लाह, जब तक तू मेरी मगफिरत नहीं करेगा मैं नहीं जाऊंगा। या अल्लाह, मैं नहीं जाऊंगा, मैं तेरी बारगाह में आ गया। या अल्लाह, तू 10 लाख जहन्नमियों को रोज आजाद कर रहा है जहन्नम से, मुझे भी बख्श दे। या अल्लाह, तू रोजादार की दुआ को कबूल करने वाला है, मौला तू मेरी भी दुआ कबूल कर ले। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तौबा करने वाला अल्लाह का दोस्त है, तौबा करने वाला अल्लाह का दोस्त है, और तौबा, गुनाह से तौबा करने वाला ऐसा है जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं है। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, ऐ काश कि हमें नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इस फरमान की तरफ तवज्जो चली जाए। फरमाया, अल्लाह पाक ने नाफरमानी करने वाले के लिए रात दिन तौबा के साथ अपना दस्ते रहमत कुशादा कर रखा है, यहां तक कि सूरज मगरिब से तुलू हो जाए। फिर इरशाद फरमाया, अगर तुम इतने गुनाह कर लो, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, हमारे रहमत वाले आका, हमारे रहमत वाले नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं, अगर तुम इतने गुनाह कर लो कि वो आसमान तक पहुंच जाए और फिर तुम्हें नदामत हो, तो अल्लाह पाक तुम्हारी तौबा जरूर कबूल फरमाएगा। तो मेरे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, ए काश कि आज एतकाफ में आकर नियत कर लें, इंशाअल्लाह हमारी आज के बाद कभी कोई नमाज कज़ा नहीं होगी। इंशाअल्लाह कभी झूठ नहीं बोलेंगे, इंशाअल्लाह कभी माँ बाप की नाफरमानी नहीं करेंगे, कभी गीबत नहीं करेंगे, रब की नाफरमानी नहीं करेंगे, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पे अमल करेंगे और प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के अहकामात के मुताबिक जिंदगी बसर करेंगे। मेरे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, दिस इज अ क्लास वर्क। ये क्या है? ये क्लास वर्क है। इसके बाद होमवर्क भी आपको पेश करता हूं। होमवर्क ये है कि हमने देखना है कि वो कौन से काम है जो अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी है, और वो कौन से काम है जिनसे रब ताला राजी होता है, वो कौन से काम है जो जन्नत में ले जाने वाले हैं, और वो कौन से काम है जो जहन्नम में ले जाने वाले हैं, वो कौन से काम हमें छोड़ने हैं। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, जो तौबा की शराइत है वो 3 है, और अगर ये तौबा की शराइत में से कोई एक शर्त भी ना पाई जाए तो ये फिर तौबा नहीं कहलाएगी। वो तौबा की शराइत क्या है? नंबर 1, माजी पर नदामत, जो गुनाह किया है इस पर शर्मिंदगी हो। नंबर 2, तर्क गुनाह, कि जो गुनाह किया है इसे छोड़ देगा,
آئندہ کبھی نہیں کرے گا. اور اس کے بعد نمبر 3 پکا ارادہ کرنا کہ آج کے بعد یہ گناہ نہیں کروں گا. اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ سچی توبہ کے معنی یہ ہے کہ گناہ جو کہ اللہ کی نافرمانی تھی اسے رب کی نافرمانی سمجھ کر نادم و پریشان ہو، پشیمان ہو اور اسے فوراً چھوڑ دے اور آئندہ کبھی اس گناہ کے پاس نہ جانے کا سچے دل سے پکا ارادہ کرے اور پھر جو طریقہ اس کی تلافی کا ہے وہ ہو جائے، بجا لائے. تلافی سے مراد اگر نمازیں قضا ہوئی ہیں تو قضا نمازیں ادا کرے، اگر روزے قضا ہوئے تو قضا روزے ادا کرے، اگر کسی کا قرض دینا ہے تو قرض دے دے، اگر کسی کا مال روکا ہے اس کا ادھار لیا ہے وہ واپس کر دے، اگر حج نہیں کیا تو پھر حج کرے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں یاد رکھیے گا، جو کان سے گناہ کیے، ہاتھ سے کیے یا ایسے گناہ کیے جن کا تعلق حقوق اللہ سے ہے، وہ حقوق العباد ہیں کہ جن سے بندے نے تلافی بھی کرنی ہے. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کرے اور سچی توبہ کرے. آج سچی توبہ کے فائدے کیا ہیں کہ سچی توبہ اللہ پاک کی نعمت ہے. سچی توبہ یہ گناہوں کے دھونے کا پانی ہے. سچی توبہ اللہ پاک کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. سچی توبہ رحمت الہی کا مستحق بناتی ہے. سچی توبہ گناہوں سے پاک صاف کر دیتی ہے. سچی توبہ دنیا کے غموں کو دور کرتی ہے. سچی توبہ آخرت کی مشکلات کا خاتمہ کرتی ہے. سچی توبہ انسان کے باطن کو ستھرا کر دیتی ہے. سچی توبہ رحمت الہی میں آنے کا ذریعہ ہے. سچی توبہ کرنے والا اللہ پاک کو پیارا لگتا ہے. سچی توبہ کرنے والے کے لیے فرشتے بھی استغفار کرتے ہیں. الغرض سچی توبہ دنیا اور آخرت میں کئی فوائد کا باعث بنتی ہے. آج رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اعتکاف کی سعادت دی ہے. آئیے اللہ پاک کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں کہ یا اللہ آج سے پہلے جو مجھ سے گناہ ہوئے مولا میں معافی مانگتا ہوں. یا اللہ میں تیری بارگاہ میں آتا ہوں. یا اللہ میں معافی مانگتا ہوں، میں نے غلط کیا، میں آئندہ نہیں کروں گا. مولا تو مجھے معاف فرما دے. کسی کا قرض لے لیا تھا، کوئی سود پہ مال لے لیا تھا، کوئی رشوت دینے کا کام کیا تھا، کوئی جھوٹ بولا تھا. غور کرے، توجہ کرے، اپنے بچپن سے اب تک جو جو اللہ کی نافرمانیاں کری ان کو ذہن رکھ کر معافی مانگے کہ یا اللہ تو مجھے معاف فرما دے. یا اللہ میں آئندہ نہیں کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا ہے، وہ مہربان ہے، وہ غفور الرحیم ہے. لہٰذا میرے پیارے اسلامی بھائیوں اس اعتکاف کی برکت سے آئیے ہم سب سچی توبہ کرتے ہیں کہ حدیث پاک میں آتا ہے سچی توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. روزہ دار کی دعا قبول ہوتی ہے افطار کے وقت انشاءاللہ عز و جل ہم دعا بھی کریں گے. اور دعوت اسلامی کا جو دینی ماحول ہے یہ ہمیں توبہ پر ثابت قدمی کی طرف لے جاتا ہے. جمعرات کو اجتماع ہوتا ہے، مدنی قافلے سفر کرتے ہیں اور انشاءاللہ کورسز جو ہمارے مختلف طرح کے کورسز ہیں وہ ہوتے ہیں. نماز کورس ہے، یہ چاند رات سے مدنی قافلے ہیں. جی ہاں چاند رات سے قافلے ہیں، عید والے دن قافلے ہیں، عید سے اگلے دن قافلے ہیں. انشاءاللہ مدنی قافلوں میں سفر کرنا ہے. اللہ تعالیٰ مدنی قافلوں کے صدقے سے ہمیں حج کا سفر نصیب فرما دیں. ہم حج کریں، اللہ کرے مدینہ منورہ کی طرف حاضری دیں، ہم سب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں. لہٰذا میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں میری آپ کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ آج دعوت اسلامی کے ماحول میں آ کر ہمیں موقع ملا ہے سچی توبہ کرنے کا، اپنی کوالٹی آف لائف کو امپروو کرنے کا، جھوٹ کو چھوڑنے کا، غیبت کو چھوڑنے کا، جو ہم وعدہ خلافیاں کرتے ہیں ان کو چھوڑنے کا. ایک گناہ وعدہ خلافی کا جو مس کمٹمنٹ جسے کہتے ہیں وہ میں آپ کی بارگاہ میں عرض کروں گا کہ مس کمٹمنٹ کسے کہتے ہیں. سنیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے وعدہ خلافی کی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے وعدہ خلافی کی اس کا کوئی نہ فرض قبول ہے نہ کوئی نفل قبول ہے، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اور تمام لوگوں کی لعنت ہے اس پر. اب بتائیے ہم بعض باتوں کو معمولی سمجھتے ہیں، بعض گناہوں کو معمولی سمجھتے ہیں؟ نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم تو یوں سمجھیے سر سے پاؤں تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے.
کتنے جھوٹ، غیبتیں، چغلیاں، بغض، حسد، تکبر، ریاکاری، کینہ، نہ جانے کہاں 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 ہم غلط فہمیوں میں، غلطیوں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ آئیے رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ روزہ دار کی دعا افطار کے وقت قبول کی جاتی ہے۔ صلو علی الحبیب۔ پیارے اسلامی بھائیو، الحمدللہ رکن شورا ہمیں موت اور توبہ کی اہمیت الحمدللہ اس پر ہماری تربیت فرما رہے تھے۔ توبہ پر استقامت کا ایک نسخہ رکن شورا نے بھی ارشاد فرمایا کہ ہم اچھے مدنی ماحول کے ساتھ وابستہ رہیں، توبہ پر استقامت اور توبہ پر ہی ہمیں موت آئے۔ اس کا ایک روحانی نسخہ اور بھی، اور وہ یہ ہے کہ ہم کسی پیر کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیں، یعنی مرید ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے آج کے اس دور میں میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی ذات ہمارے لیے ایک نعمت سے کم نہیں ہے۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت سلسلہ عالیہ قادریہ میں مرید فرماتے ہیں، اور خود سلسلہ عالیہ قادری کے پیشوا حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، میرا کوئی بھی مرید بغیر توبہ کے نہیں مرے گا۔ ہماری خوش قسمتی ہے الحمدللہ رکن شورا آج ہمارے درمیان موجود ہیں۔ امیر اہل سنت نے انہیں اپنی اجازت سے نوازا ہے، یعنی یہ اپنے ذریعے سے امیر اہل سنت کا مرید بنا سکتے ہیں۔ تو میرے وہ اس ٹائم بھی جو یہاں سکت ماشاء اللہ عاشقان رسول تشریف فرما ہے، جو پہلے سے کہیں مرید نہیں ہیں، میں انہیں یہ مشورہ عرض کروں گا کہ وہ رکن شورا کے ذریعے سے امیر اہل سنت اور امیر اہل سنت کے ذریعے سے حضور غوث پاک علیہ رحمہ کے مرید ہو جائیں۔ انشاءاللہ عز و جل موت کی تیاری کا بھی ذہن بنے گا، اور اللہ نے چاہا تو موت بھی انشاءاللہ توبہ پر آئے گی انشاءاللہ۔ میں رکن شورا کی خدمت میں عرض کرتا ہوں ہمیں توبہ بھی کروا دیں اور میری اہل سنت کا مرید بھی کروا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ توبہ کرتا ہوں میں اپنے پچھلے گناہوں سے، اور ارادہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا، بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا، نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا۔ اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما۔ مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ عطاریہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ذریعے سے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس قادری کے ہاتھ میں دیا، اور ان کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا۔ اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما، اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا۔ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ انشاءاللہ عز و جل اب ہم دعا کریں گے۔ تمام اسلام بھائی توجہ کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں اس یقین کے ساتھ دیکھیں، سرکار نے فرمایا روزہ دار کی دعا افطار کے وقت قبول ہوتی ہے،
ہمیں یقین ہے کہ ہمارا رب سنتا ہے اور یقین ہے وہ قبول کرتا ہے. تو اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرے اپنے گناہوں سے اور آئندہ کے لیے رب سے مانگے کہ اللہ ہمیں پسندیدہ لوگوں میں داخل کر لے, وہ ہمیں جنتیوں میں داخل کر لے, وہ ہمیں مغفرت یافتگان میں سے بنا دے, وہ ہماری مدد کرے, ہمارے مددگار پیدا فرما دے. آئیے دعا کرتے. سر ہے خم ہاتھ میرا اٹھا ہے, یا خدا تجھ سے میری دعا ہے, فضل کی رحم کی التجا ہے, یا خدا تجھ سے میری دعا ہے, قلب سختی میں حد سے بڑا ہے, بندہ طالب تیرے خوف کا ہے, قلب سختی میں حد سے بڑا ہے, بندہ طالب تیرے خوف کا ہے, التجائے غم مصطفیٰ ہے, یا خدا تجھ سے میری دعا ہے, یا خدا والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. اے مالک و مولا, تیرے بندے تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں. اے مالک و مولا, افطار کا وقت قریب ہے. اے مولا, تیرے محبوب نے فرمایا کہ روزہ دار کی دعا کو افطار کے وقت قبول کیا جاتا ہے. مولا, ٹوٹی پھوٹی عبادتیں لیے تیری بارگاہ میں تیرے بندے حاضر ہیں. مولا, اے مولا, جب کوئی بندہ آ جائے تو تیرا دستور تو یہ ہے کہ اپنے گناہوں کا اقرار کر لے. مولا, تو اسے معاف فرما دیتا ہے. یا اللہ, اپنے گناہوں کو مان رہے ہیں. مولا, گناہ کیے ہیں مولا, بالکل کیے ہیں. یا اللہ, اس پر شرمندہ ہے. مولا, آئندہ نہیں کریں گے, تو ہماری توبہ قبول کر لے. مولا, یا اللہ عز و جل, ایک لمحے کے لیے بھی عذاب قبر نہ دینا. یا اللہ, ایک لمحے کے لیے بھی عذاب جہنم نہ دینا. یا اللہ, اے مالک و مولا, ہم نے سنا ہے قبر اپنے اندر آنے والوں کو دباتی ہے, کسی کو ماں کی گود کی طرح, جس طرح ماں گود میں اپنے بچے کو دباتی ہے, اور کسی کو اس طرح دباتی ہے کہ پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہے. یا اللہ, اے مالک و مولا, ہماری قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے. یا اللہ, قیامت کے دن یا اللہ گرمی سے بچا لے. زمین تانبے کی ہوگی, سورج 1 میل پر ہوگا. مولا, اپنا نامہ اعمال کیسے پڑھ کے سنائیں گے, اس میں کیا کیا لکھا ہوگا.
یا اللہ ہم نہیں پڑھ سکتے، تو معاف فرما دے، یا اللہ تو مٹا دے، یا اللہ تو زمین کو بھلا دے، یہ ہمارے خلاف گواہی نہ دے۔ یا اللہ ہم توبہ کر رہے ہیں، سچی توبہ کر رہے ہیں، تو مولا ہمارے گناہ معاف فرما دے۔ ماہ رمضان کے صدقے میں مولا سچی توبہ کی توفیق دے دے، یا اللہ بن جان جی چاہتا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، مجھ خطا کار پر بھی عطا کر، بے سبب بخش دے رب اکرم مجھ کو دوزخ سے ڈر لگے رہا ہے، مجھ کو دوزخ سے ڈر لگے رہا ہے، یا خدا تجھ سے ہمیں بخش دے، ہمارے ماں باپ کو بخش دے، جن کے ماں باپ بوڑھے ہیں، بیمار ہیں، یا اللہ صحت و سلامتی عطا فرما، جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرما، جو رشتوں کے انتظار میں ہیں نیک رشتے عطا فرما، جو اولاد چاہتے ہیں نیک صالح اولاد عطا فرما، یا اللہ جن کے بچے ہیں ان کو نیک بنا دے، یا اللہ جن کے ٹوٹے ہیں مولا مان جائیں، جن کے روٹھے ہیں مولا مان جائیں، جن کے ٹوٹے ہیں یا اللہ مل جائیں، جن گھروں میں ناچاکیاں ہیں یا اللہ امن قائم ہو جائے، یا اللہ اے مالک و مولا، یا اللہ جن کی رزق کی تنگیاں ہیں دور ہو جائیں، یا اللہ ہماری دعائیں قبول ہو جائیں، یا اللہ عز و جل رزق حلال میں وسعت مل جائے، رزق حرام سے ہم سب کو بچا لے، جھوٹ غیبت چغلی بغض حسد تکبر ریاکاری کینہ سے بچ جائے، یا اللہ ہم سب کو با کردار مسلمان بنا، ماں باپ کا فرما بردار بنا، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے والا بنا دے، یا اللہ کسی کا حق نہ کھائے، کسی کا مال نہ کھائے، کسی کو تکلیف نہ دے، یا اللہ دوسروں کے لیے نفع دینے والا بنا دے۔ امیر اہل سنت کا صدقہ یا اللہ ہمیں نیک بنا دے، اس سال حج کی سعادت دے دے، مرشد پاک کے ساتھ چل مدینہ کی سعادتیں دے دے، یا اللہ عز و جل ہمارے وطن عزیز کو سلامتی دے دے، ہمارے وطن کی اندرونی بیرونی سازشوں کو اس کے خلاف یا اللہ دور کر دے، یا اللہ اس کو سلامتی دے دے، یا اللہ جو اس کی حفاظت کرتے مولا ان کی حفاظت فرما، یا اللہ عز و جل اے مالک و مولا اب دعوت اسلامی کی خیر فرما، دنیا میں مسلمان جہاں جہاں مظلوم ہے یا اللہ ان کی غیب سے مدد فرما، ان کے مددگار پیدا فرما، کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یا عاشقان رسول، افطار کا وقت ہو چکا ہے، روزہ افطار کر لیجیے، افطار کا وقت ہو چکا ہے، روزہ افطار